اردو ٹیچر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے استعارہ کے حوالے سے۔ استعارہ کے لغوی معنی کی بات کی جائے تو قرض لینے یا ادھار لینے کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ علم بیان کی روح سے استعارے سے مراد یہ ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے دوسری چیز کی صفات اس طرح مستعار لینا کہ اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے۔ استعارے کی ایک جامع تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ جب کوئی لفظ حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ مستعار لینے کا مقصد دراصل کسی سے کوئی چیز عارضی طور پر لے کر واپس کرنا ہوتا ہے۔ یہی بات استعارے میں ہوتی ہے کہ بولنے والا کسی چیز سے اس کا نام کسی دوسری چیز کے لیے عارضی طور پر لے کر استعمال کرتا ہے۔ مثلاً ماں اپنے بیٹے کو میرا چاند کہتا ہے تو چاند کے یہ الفاظ مستعار لیے گئے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے استعمال نہیں ہوتے۔ یہ الفاظ واپس کیے جائیں گے۔ یہاں پر استعارہ کی چند مثالیں آپ کی سماعتوں کی نظر ہیں۔ ہمارے شیروں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہاں پر ہم نے شیر کے الفاظ اپنے سپاہیوں کے لیے استعمال کیے۔ یہ الفاظ ہم نے مستعار لیے ہیں جو کہ ہمیشہ کے لیے استعمال نہیں ہوں گے۔ یہاں پر آپ غور کیجئے کہ مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے سپاہی بہادر ہیں اور شعر میں بھی بہادری کی صفت پائی جاتی ہے۔ دوسری مثال ملاحظہ کیجئے، میرا چاند آ گیا ہے۔ اب یہاں پر چاند کے الفاظ مستعار لیے گئے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کے لیے یا عزیز کے لیے چاند کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے یہ الفاظ مستعمل ہوئے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مجازی اور حقیقی معنوں میں تشبیہ کا تعلق پایا جا رہا ہے، یعنی چاند بھی خوبصورت ہے اور وہ شخص جس کے لیے چاند کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی خوبصورت ہے، اس لیے یہ استعارہ ہے۔ استعارے کی چند شعری مثالیں آپ کے سماعتوں کی نظر ہیں۔ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ شعر حضرت امام حسین کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی شعر بھی بہادر ہے اور حضرت امام حسین بھی بہادر ہے، اس لیے یہاں پر تشبیہ کا تعلق بھی پایا جاتا ہے اور شعر کا جو لفظ ہے وہ مستعار لیا گیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، پھر میری خبر لینے وہ سیاد نہ آیا، شاید کہ میرا حال اسے یاد نہ آیا۔ یہاں پر سیاد یعنی شکاری کا لفظ محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہ لفظ بھی مستعار لیا گیا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے محبوب سیاد نہیں ہوتا۔ یہ ایک خاص موقع پر محبوب کے ظلم و ستم کے لیے شکاری کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا، شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا۔ اس مثال میں دیکھیے کہ چراغ کا لفظ مستعار لیا گیا ہے، یعنی چراغ کا لفظ عقل مند کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس میں بھی تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے، اس لیے یہ استعارہ ہے۔ ارکان استعارہ۔ استعارہ کے 4 ارکان ہوتے ہیں۔ مستعار لہو، وہ شخص یا چیز جس کے لیے کوئی لفظ مستعار لیا جائے، جیسے اسلم شعر ہے، اس میں اسلم مستعار لہو ہے۔ مستعار منہ، یعنی وہ چیز یا شخص جس سے لفظ مستعار لیا جائے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اسلم شعر ہے تو اس میں شعر مستعار منہ ہے۔ مستعار، وہ لفظ جو مستعار لیا گیا ہے، یعنی اسلم شعر ہے میں شعر مستعار ہے۔ وجہ جامع، یعنی وہ خصوصیت یا صفت جس کی بنا پر کوئی لفظ مستعار لیا جائے۔ مثال کے طور پر اسلم شعر ہے، اس میں بہادری وجہ جامع ہے، یعنی اسلم اور شعر دونوں بہادر ہیں اور بہادری کی صفت کی بنا پر یہ لفظ مستعار لیا گیا۔ تشبیہ اور استعارے میں فرق کی بات کریں تو کچھ نکات کا فرق ہے۔ مثال کے طور پر تشبیہ میں 5 ارکان ہوتے ہیں اور استعارہ میں 4 ارکان۔ تشبیہ میں مشبہ کا ذکر ہوتا ہے اور استعارہ میں مستعار لہو کا ذکر نہیں ہوتا۔ تشبیہ میں حرف تشبیہ ہوتا ہے اور استعارہ میں
ایسا کوئی حرف استعمال نہیں ہوتا۔ تشبیہ ابتدائی چیز ہے اور استعارہ تشبیہ بلیغ ہے۔ تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے اور استعارہ میں اس کا صرف ایک مستعار منہ مذکور ہوتا ہے۔ تشبیہ میں کسی ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند قرار دیا جاتا ہے اور استعارہ میں مانند قرار دینے کی بجائے وہی چیز قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر تشبیہ میں کہتے ہیں کہ اسلم شیر کی طرح بہادر ہے، جبکہ استعارہ میں کہتے ہیں اسلم شیر ہے۔